صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل قدر ایمانی بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو اعضاء عطا فرمائے ہیں ان کو کہاں، کب اور کیسے استعمال کرنا ہے، اس کا طریقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ اگر تعلیمات نبوی کے عین مطابق اپنے ان اعضاء کو استعمال کیا جائے تو اس پر اللہ تبارک و تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ ہر مسلمان خواہ وہ علمی طور پر کتنا ہی کمزور ہو اور گناہگار ہو، اس کی خواہش، اس کی تمنا، اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی اس بات پر عمل کر لے جس کا وعدہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا وعدہ اللہ کے نبی نے کیا ہے، اس قدر خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہماری یہ خواہش پوری بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت عطا فرما دیں، جبکہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان باتوں پر عمل کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث بیان فرماتے ہیں، اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ اصدقوا اذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تم لوگ مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو۔ کتنے چیزوں کی؟ 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، اس کے بدلے میں آپ لوگوں کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا کی ضمانت دیتا ہوں؟ جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون انسان ایسا ہے جو یہ نہ چاہتا ہو، جس کی یہ خواہش نہ ہو، جس کی یہ تمنا اور آرزو نہ ہو کہ ہمیں جنت مل جائے، ہمیں جنت مل جائے اور جہنم سے ہم بچ کر جنت میں چلے جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ تم 6 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں اس کو جنت میں داخل کراؤں گا، اس کو جنت ملے گی۔ نمبر 1 پہ فرمایا، جب بات کرو تو سچی بات کرو۔ کیا فرمایا؟ جب بات کرو تو سچی بات کرو۔ نمبر 2 پہ فرمایا، جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ نمبر 3 پہ جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس کو صحیح طریقے سے، صحیح طور پر، جس انداز پہ رکھی گئی تھی اس پر اس کو واپسی کر دیا جائے۔ نمبر 4 پہ فرمایا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ کیسے حفاظت کرو؟ گناہوں سے۔ نمبر 5 پہ فرمایا، اپنی نگاہوں کی ناجائز اور حرام چیزوں سے حفاظت کرو۔ نمبر 6 پہ فرمایا، اپنے ہاتھوں کو یعنی خود کو کسی پر ظلم وغیرہ سے روکو۔ تو پہلی چیز کیا بیان فرمائی؟ جس کی ضمانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی بولیں سچ بولیں، سچ میں نجات ہے۔ سچ انسان بولتا ہے تو کامیابی ملتی ہے اور کامرانی ملتی ہے، اور یہ اچھی صفت ہے کہ مذہب سے ہٹ کر بھی دیگر کاموں میں اگر کوئی انسان اس صفت کو اختیار کرتا ہے اور قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو چنانچہ معاشرے میں دیکھا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بندے موجود ہیں کہ جو لوگ سچ کو اپنا مشغلہ بنا لیتے ہیں، جو لوگ سچ کے عادی ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کی عزت اور وہ بندے معاشرے کے اندر الگ ہی نکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔
ان کی لوگ مثال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں مہینے میں جائیے، فلاں آدمی ایسا ایماندار اور سچا انسان ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پتہ یہ چلتا ہے جب انسان سچ پر اتر جاتا ہے اور جھوٹ کو پس پش ڈال دیتا ہے اور جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ صفت کہ اپنانے کی نہ صرف ترغیب دیتا ہے بلکہ اس کو لازمی قرار دیتا ہے کہ ہر حال میں اس کو اپنایا جائے، ہر حال میں اس کو پکڑا جائے، خواہ ہو دینی معاملات ہوں یا دنیاوی سبب میں سچ بولنے کو ضروری قرار دیتا ہے۔ اس لیے جنت کی خواہش رکھنے والے ہر مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی بات کی تعلیم دی کہ نمبر 1 پہ سچ بولے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنہ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكْتُبَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يَكْتُبَ كَذَّابًا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بولنا ایسا عمل ہے جو نیکی کی راہ پر چلاتا ہے اور نیکی والا راستہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اور یقینی بات ہے کہ آدمی سچ بولتا رہتا ہے جب اس کا عادی ہو جاتا ہے، جب سچ بولنے پر عمل کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ صدیق بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ صدیق بن جاتا ہے، سچوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور جھوٹ بولنا ایسا عمل ہے، ایسی گندی عادت ہے، ایسی برائی ہے، ایسی بری چیز ہے کہ برائی کی راہ پر یہ جھوٹ چلاتا ہے اور برائی والے راستہ سیدھا جہنم میں جاتا ہے۔ اور یقیناً جب کوئی آدمی جھوٹ کی عادت اپنی بنا لیتا ہے، جھوٹ کو اپنے اندر سما لیتا ہے اور بٹھا لیتا ہے، وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فہرست میں کذاب، جھوٹوں میں لکھا جاتا ہے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، جس کی ضمانت اللہ کے نبی نے لی اور فرمایا، وہ یہ ہے کہ جب کوئی وعدہ کرو تو کیا کرو؟ اسے ضرور پورا کرو۔ اگر کسی سے وعدہ کیا گیا ہے، اگر کسی کو ٹائم دیا گیا ہے، وقت دیا گیا ہے کہ فلاں دن آپ کے پاس میں ملاقات کرنے کے لیے میں آؤں گا فلاں مسئلے کے اندر، تو میرے بھائیو اس کو پورا کرو۔ آج کے دور میں بھی ایفائے عہد کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یعنی جو انسان وعدے کو پورا کرنے والے ہیں اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور وعدہ خلافی کرنے کو برا سمجھا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس عمل کو علامت تقوی قرار دیا ہے اور ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ شمار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ اپنے وعدوں کی مدت کو پورا کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اس عمل کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے قرآن کریم کہتا ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ وعدہ پورا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں، بے شک وعدے کی پاسداری کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، کہا جائے گا کہ تم نے فلاں آدمی سے وعدہ کیا تھا، فلاں وعدہ کیا تھا اور تم نے اس میں جھوٹ بولا تھا اور وعدے پر پہنچے نہیں تھے تو پکڑ ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال اربع من کن فیہ
كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عادات و صفات جس شخص میں ہو وہ پکا منافق ہے. 4 باتیں جس انسان کے اندر پائی جائیں، موجود ہو، وہ سمجھ لو پکا منافق ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، نمبر 1 پہ فرمایا وہ شخص جو جھوٹ بولے اور وعدے کو پورا نہ کرے. اور دوسرا فرمایا اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے. کیا فرمایا؟ اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب جھگڑا وغیرہ ہو جائے، لڑائی ہو جائے تو گالم گلوچ پر اتر آئے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جمع اللہ الاولین والآخرین یوم القیامہ یرفع لکل غادر لواء فقیل هذه غدرة فلان بن فلان. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اولین اور آخرین کو جمع کریں گے، پھر ہر اس شخص کے لیے ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا جو بدعہدی کرنے والے ہیں، اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں ہے، اس نے بدعہدی کا کام کیا تھا، اس پر نشان لگا دیا جائے گا. دوسری اور تیسری بات فرمائی اللہ کے نبی علیہ السلام. تیسری بات فرماتے ہیں پیارے نبی علیہ السلام کہ اللہ تبارک و تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے لی ہے، وہ یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی شخص امانت رکھوائے، جب ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے نبی علیہ السلام کی یہ بات سن لی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تم کو جنت میں داخل کرا دوں گا. تو ان میں سے تیسری بات فرمائی ہے جس کی ہم نے ضمانت لی ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس کو وہ چیز صحیح طریقے سے واپس کرنی چاہیے، اس میں کوئی خیانت وغیرہ نہ کرو. آج کے دور میں بھی امانت داری کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور خیانت کو برا سمجھا جاتا ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے نبی علیہ السلام چوتھی چیز بیان فرماتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ اگر ہم ان 4 اور 5 اور 6 باتوں پر عمل کر لیں گے تو ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے. دنیا کی تمام نعمتیں، دنیا کی تمام چیزیں ہمیں مل جائیں گی. اس سے پہلے پیارے نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے پہلے ایک حدیث خود اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی بیان فرماتے ہیں، روایت فرماتے ہیں. ابو امامہ سے روایت ہے، فرمایا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے، مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے لگے، اس کی بات سن کر لوگوں کو غصہ آ گیا. لوگ وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے، موجود تھے، ان کو غصہ آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اسے میرے پاس لاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تیری ماں کے ساتھ یہی کیا جائے، زنا کیا جائے، تیری ماں کے ساتھ زنا کیا جائے؟ چوتھے نمبر پر فرمایا تھا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی
حفاظت کرو. تو اللہ کے نبی نے اس کے جواب میں فرمایا کہ انسان کہتا ہے کہ مجھے زنا کی اجازت دے دی جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تجھے یہ بات پسند ہے کہ تیری ماں کے ساتھ میں زنا کیا جائے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ زنا کیا جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنی بیٹی کے لیے یہ بات پسند کرتے ہو کہ کوئی اس کے ساتھ زنا کرے، کوئی اس کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باقی لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا جائے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنی بہن کے لیے یہ بات پسند کرتے ہو کہ کوئی اس کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے فرمایا کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیان فرمایا کہ باقی لوگ بھی اسی چیز کو پسند کرتے ہیں کہ تم جیسے آپ ہو ویسے ہی دوسرے لوگ بھی ہیں. اس کے بعد میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سینے پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا. مبارک رکھنے کے بعد میں دعا دی، اے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیجئے، اس کی گندی نگاہوں کو ختم فرما دیجئے، اور اس کے دل کو پاک اور صاف کر دیجئے، اور اس کی عزت کی حفاظت فرما، نگاہوں کی حفاظت فرما. پانچویں نمبر پر جس چیز کی ضمانت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے لی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، غیر محرم اور اجنبی خواتین سے اور تمام ناجائز مناظر نہ دیکھیں. اس سے فحاشی اور یعنی اور بے حیائی پھیلتی ہے. قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ تم زنا نہ کرو، بلکہ قرآن کریم نے کیا ارشاد فرمایا، اس سے بے حیائی اور بہت برا راستہ قرار دے دیا گیا کہ اس کے قریب نہ جانا. اس سے بھی روک دیا گیا کہ اس کے قریب بھی مت جانا. یعنی تمام ایسی باتوں سے خود کو بچانے کا حکم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس سے انسان اپنی آنکھوں سے بھی زنا کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یعنی نامحرم کے ساتھ بے اجابانہ گفتگو، تنہائی، بوس و کنار وغیرہ، عموماً بد نظری سے شروع ہونے والا سفر بدکاری تک جا کر تمام ہوتا ہے. معراج کی رات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و جہنم کا مشاہدہ کیا، اس موقع پر آپ کو بطور مثال وہاں کے لوگ بھی دکھائے گئے. چنانچہ اسی سفر معراج کے مشاہدات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس بھی ہوا جن کے پاس میں جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت پیش کیا گیا، رکھا ہوا تھا. یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے اور پکا ہوا گوشت نہیں کھا رہے تھے. دریافت کیا گیا، پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون شخص ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال عورت موجود ہونے کے باوجود مگر وہ زانیہ اور فاحشہ عورت کے ساتھ رات گزارتے تھے اور صبح تک اسی کے ساتھ رہتے تھے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، چھٹی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں جس کی ضمانت لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرو. عام طور پر چونکہ ظلم ہاتھوں سے سرزد ہوتا ہے، ظلم ہاتھوں سے شروع ہوتا ہے، اس لیے حدیث مبارکہ میں ہاتھوں کو روکنے کا حکم ارشاد فرمایا. اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور سے ہمیں سچ بولنے کا عادی ہونا چاہیے. جن باتوں کی اللہ تبارک و تعالی کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشین گوئیاں فرمائی ہیں اور جو باتیں اللہ کے نبی نے بتا دی ہیں، بیان فرما دی ہیں، ہمیں اس یقین کے ساتھ میں اور اعتماد کے ساتھ میں ماننا چاہیے کہ جو باتیں نبی نے فرمائی ہیں وہ ہو کر رہیں گی، وہ سچ ہے
ہیں وہ حق ہیں. ایک کافر کو اعتماد ہو سکتا ہے, یہودی کو اعتماد ہو سکتا ہے, منافق اور مشرک کو اللہ کے نبی کی باتوں پر اعتماد ہو سکتا ہے, لیکن آج کا مسلمان جو اپنے آپ کو حب نبوی کا دعویٰ کرنے والا ہے, میرے بھائیوں اس کو یقین نہیں رہا. اگر یقین رہے تو سچی بات یہ ہے, حق بات یہ ہے کہ ان گناہوں سے دور ہو جائے, ان باتوں کو چھوڑ دے. بہرحال میں وہ باتیں گنوا کے بات کو ختم کرتا ہوں. نمبر 1 پہ فرمایا اللہ کے نبی جب بات کرو تو سچ کہو, جب بات کرو تو سچ کہو. دوسرے نمبر پر فرمایا جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو. تیسرے نمبر پر فرمایا جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اسے ویسے ہی واپسی کرو. نمبر 4 پر فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو, اپنی خواہشات کی حفاظت کرو. نمبر 5 پر فرمایا اپنی نگاہوں کو ناجائز اور حرام چیزوں سے بچاؤ. نمبر 6 پر فرمایا اپنے ہاتھوں کو یعنی خود کو کسی پر ظلم وغیرہ سے روکو. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے جن 6 چیزوں کی ہم سے ضمانت لی ہے, اگر ہم ان پہ اتر گئے تو یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازیں گے اور اخروی زندگی کے اندر جنت عطا فرمائیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے والا بنائے, نبی کے طریقے پر چلنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.